سورۃ الاحزاب کی آیات تلاوت کی جائے۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اللہ کا ذکر کرو اور ذکر بھی کثرت کے ساتھ۔ صبح و شام اس کی تسبیحات کرو، وہ اللہ تم پہ رحمت نازل کرے اور اس کے فرشتے رحمت کی تواڈے لئی دعا کرن۔ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور ذکر کثیر دا تیسرا فائدہ یہ ہوئے گا کہ اللہ تو انو ظلمات اندھیرے چو نکال کے نور روشنی عطا کرے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ دی ہر وقت رحمت جاری ہے مومنین کے لیے۔ ذکر جو ہے یقیناً ایک نفلی عبادت ہے، لیکن یہ واحد نفلی عبادت ہے جس کا اللہ نے قرآن وچ حکم فرمایا۔ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اللہ کا ذکر کرو اور کثرت کے ساتھ کرو۔ باقی جتنی بھی نفلی عبادات نے وہ کثرت دی ترغیب ضرور ہے، لیکن حکم نہیں۔ لیکن ذکر دے اندر کثرت دا حکم فرمایا۔ مثلا نماز ہے، فرضی نماز تو علاوہ جو نفلی ہے وہ دی کثرت کا ذکر ہے احادیث، لیکن ترغیباً ہے، ترغیب دلائی ہے، فضیلت شان بیان فرمائی، اجر اور ثواب بیان فرمایا، لیکن حکم نہیں فرمایا۔ مثلا ماہ رمضان دے قیام ہے،
ترغیب ضرور ہے، فضیلت بھی ہے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو ماہ رمضان دا قیام کرے ایمان کی حالت وچ اور ثواب دی امید نال، تو اللہ ایسے شخص دے گزشتہ ہونے والے گناہ معاف کر دے۔ من قام لیلۃ القدر، جو لیلۃ القدر دا قیام کرے اس دے بارے بھی مغفرت بخشش دی خبر ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص رات دا قیام امام کے ساتھ کرے، یعنی تراویح امام کے ساتھ پڑھے اور امام کے ساتھ ہی واپس پلٹے، کیا معنی کہ پورا قیام کرے، صرف 2 رکعت نہیں، 4 نہیں، پوری رکعت وتر سمیت، کیونکہ امام کے ساتھ شروع کرے اور امام کے ساتھ واپس جائے تو اس اندر وتر داخل۔ عمومی عادت ہے نا کہ نوافل تراویح امام کے ساتھ اور وتر چھوڑ کے چلے کہ وہ بعد میں پڑھے، لیکن یہ حدیث امام کے ساتھ شروع کرے اور امام کے ساتھ ہی واپس پڑھے۔ جو وتر چھوڑ جاندہ ہے وہ ذہن وچ ایک بات ہو کہ رات نو اٹھ کے پھر نفل پڑھا، اور جو وتر امام کے ساتھ پڑھے اس کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ جو میں رات کی عبادت کرنی سی وہ ہو گئی، کافی۔ ہن دو اندر فرق، جو گیا ہے ہو سکتا ہے وتر بھی رہ جائے، یا 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھ لے پھر وتر پڑھے، اور جو امام کے ساتھ آیا ہے اور امام کے ساتھ قیام کر کے وتر پڑھ کے واپس لوٹے ہے، اس دے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے۔ آپ نے فرمایا وہ ایسے ہی ہے جیسے ساری رات وہ قیام میں کھڑا رہا، اس کی الگ فضیلت۔ یقیناً وہ بعد پڑھنے والے تو زیادہ اجر اور ثواب پا، مشقت وال نہ دیکھی، سنت وال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل وال دیکھی، کیونکہ بعض علماء کے نزدیک آپ پر تہجد فرض، نبی علیہ السلام کی ذات، لیکن آپ جس رات تراویح قیام رمضان کروایا ہے اس رات تہجد نہیں پڑھے، کیونکہ قیام اتنا طویل سی کہ بالکل سحری دا اخیر وقت تک حضور نے کا قیام جاری رہے، تو گویا آپ نے تہجد نہیں پڑھے، تو گویا تہجد اور تراویح ایک ہی نماز ہوئی۔ اہل الحدیث کا موقف ہے کہ تہجد تراویح ایک ہی چیز ہے، ایک ہی نماز کے 2 نام ہیں، قیام اللیل کہی، صلاۃ اللیل کہی، تہجد کہی، اور ماہ رمضان تراویح اسی نماز کا الگ نام ہے تراویح یا قیام رمضان۔
اس دے اندر فضیلت بھی ہے، اجر بھی ہے، لیکن حکم نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی واضح حدیث کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نماز تراویح اس قدر پسند آئی کہ میں نے خطرہ محسوس ہوا، ڈر گیا کہ کہیں امت پر فرض نہ ہو جائے۔ فتعجزوا عنہا، اور پھر تسی نہ پڑھ سکو، عاجز آ جاؤ، اس واسطے میں جماعت چھوڑ دی۔ تراویح دی فضائلت بہت ساری احادیث موجود۔ جب ایک ہی نماز ہے تو پھر قرآن اور حدیث کے اندر اس نماز کا کثرت کے ساتھ ذکر ہے، لیکن کثرت دی ترغیب کے باوجود حکم نہیں ہے۔ سیدنا ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت کردے سن، آپ لئی مسواک، پانی دا انتظام، وضو کروانا، خدمت کرنا، اور آپ دی عادت مبارکہ سی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدوں گھر تشریف لے جاندے حجرہ پاک وچ تے دروازے تے بہ جاندے سن کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی کام پائے گا، کوئی ضرورت ہوئے گی، کوئی حاجت ہوئے گی تو میں ہر وقت دروازے دے خدمت لئی حاضر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں دا انداز ویکھیا تے آپ نے فرمایا، ربیعہ اگر کوئی تیری چاہت اور خواہش ہوئے، کوئی چیز منگنا چاہے تو آج مانگ لے، جو مانگے گا وہ چیز تنوں مل جائے۔ سیدنا ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ میں نو مشورہ اور سوچن دا موقع دے۔ اگلے دن نبی علیہ السلام نے پھر پوچھا، فرمایا ربیعہ سوچ لیا، مشورہ کر لیا؟ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا مانگو، پھر کیا مانگو؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسألک مرافقتک فی الجنہ، میرا سوال ہے، میری عرض ہے، گزارش ہے کہ اللہ کو دعا کر دو کہ اللہ جنت تہاڈا ساتھ نصیب کرے، بس یہی خواہش۔ فرمایا یہ مشورہ کس نے دیتا ہے؟ تیرا مشیر کون ہے؟ اتنا بڑی آفر میرے والوں، اور تساں جواب آخرت اور میرا ساتھ مانگ لے۔ دنیا دا مال، دنیا دی چاہت، دنیا دی خواہش، کوئی چیز بھی منگی جا سکتی۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کسی نہ نہیں کی، بس آپ ہی سوچے کہ دنیا دی جو شے منگا گا آخر مک جائے گی، ختم ہو جائے گی، کیوں نہ ایسی نعمت منگا کہ جنت بھی رسول اللہ دا ساتھ رہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا ہے، فرمایا یہ دعا تو میں کر دے، لیکن یہ واسطے کچھ تینوں بھی کرنا پائے گا۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کی ہو؟ فرمایا انی علی نفسک بکثرت السجود، کثرت کے ساتھ سجدے کر، کثرت کے ساتھ نفلی نماز پڑھ، ایک تیری ذمہ داری ہوئے گی اور دعا کرنا میری ذمہ داری۔ کثرت دا لفظ حدیث میں موجود ہے، لیکن ترغیب ہے، حکم نہیں۔ اور حدیث بھی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدوں بندہ سجدے چ ہوندا ہے اس وقت سب تو زیادہ اللہ دے قریب ہوندا۔ تو فرمایا فاکثروا فی الدعاء، پھر سجدے چ پہ جاؤ تے پھر کثرت نال اودی دعا کرو۔ ترغیب وچ
بہت ساری احادیث موجود نوافل دے بارے، لیکن حکم نہیں۔ حکمن قرآن اور حدیث نے نہیں کیا کہ ہر صورت اتنی نوافل اور اتنی عبادت کرنی پے۔ اسی طرح روزیاں دی کثرت دی ترغیب ہے۔ ماہ رمضان دے روزیاں دے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام فرمایا جو ماہ رمضان دے روزے رکھے اور پھر 6 روزے شوال دے رکھے، گویا اس دے پورے سال دے روزے رکھے۔ پھر آپ نے فرمایا جڑا ہر مہینے 3 روزے رکھے، گویا اس نے پورے سال دے روزے رکھے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا جو یوم عرفہ دا روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ ایک گزشتہ سال اور ایک آئندہ سال دے گناہ معاف کر دے۔ اسی طرح آپ نے یوم عاشوراء دا 10 محرم دا روزہ رکھے ہے اور اس دی ترغیب دیوائی۔ شعبان دے اندر کثرت نال آپ روزے رکھتے سن اور ترغیب دیندے سن۔ اس ساری احادیث موجود نے نفلی صدقات دے بارے، نفلی حج اور عمرے دے بارے، نفلی روزیاں دے بارے، نفلی نماز دے بارے، نفلی سجدے دے بارے، لیکن حکم نہیں فرمایا۔ لیکن ذکر ایک ایسی عبادت ہے جس دی ہے جو کہ نفلی، لیکن اسلام حکم فرمایا اذکروا اللہ کہ تم اللہ کا ذکر کرو اور کثرت کے ساتھ کرو۔ بھائی حکم کیوں ہے؟ اس پہ محدثین نے بڑی پیاری بات لکھی۔ فرماتے ہیں حکم اس واسطے ہے کہ سب تو آسان ترین عبادت اللہ کا ذکر۔ اتنی کوئی عبادت آسان نہیں۔ نفلی روزہ بھی عبادت تو ہے لیکن مشکل تو ہے۔ حج عمرہ نفلی ہے لیکن سفر، دیگر مالی خرچ، نفلی حج تا بھی، نفلی عمرے دا، نفلی نماز بھی وقت خاص کرو گے اور پھر وقت دو گے، صرف کرو گے، جسمانی مشقت برداشت کر سو۔ لیکن ذکر ایسی عبادت ہے جس دے دقت بھی کوئی نہیں، مشکل بھی کوئی نہیں، وقت خاص بھی کوئی نہیں اور حالت خاص بھی کوئی نہیں۔ جدوں چاہو، جس ویلے چاہو تو جس حالت چاہو اللہ دا ذکر زبان تے جاری رہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ ہے سب تو آسان عبادت، اور پریشانی والی گل ہے کہ ہے سب تو مشکل۔ یعنی آسان ترین عبادت ہے نا کہ زبان پہ ہر وقت سبحان اللہ جاری رکھے، لا الہ الا اللہ جاری رکھے، اپنا کام بھی کیجیے، سفر چلتے پھرتے بیٹھتے۔ قرآن نے خود فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے۔ یعنی اگر کھڑے ہو تو کھڑے کرتے رہو، بیٹھے ہیں تو بیٹھے کی حالت میں، لیٹے ہو تو لیٹن کی حالت میں۔ وضو بھی شرط نہیں، بلکہ اگر جسم پاک نہ ہو تو ذکر تو کیا جا سکتا ہے، ذکر کی کوئی ممانعت تو نہیں ہے۔ عورت ایام میں مخصوصہ میں چلی جائے، وہ تلاوت تو نہیں کرے گی لیکن ذکر اذکار جو مختلف مواقع پہ ہیں یا وہ جاری رکھے۔ یعنی اتنی آسان عبادت، نہ کوئی وقت خاص، نہ کوئی حالت خاص، لیکن مشکل اتنا ہے کہ عام آدمی دی زبان تے جاری نہیں ہو۔ ہے یہ عام، لیکن عبادت اور ایک عمل ہے خواص بندوں کا، عام کا نہیں۔ ساری زبان تے غیبت چڑھ جائے، گالیاں چڑھ جان گی،
مزاق چڑھ جائے، گپ شپ ہوندی رہے، ذکر چند لمحے کرو تے بندے تے بوجھ محسوس ہوئے، ہے آسان کرنے چ آسان، بلکہ صحیح البخاری دی وہ مشہور آخری حدیث بھی ہے نا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان، اس بارے تے حدیث دی نص آ گئی کہ دو کلمے اللہ نو بڑے پیارے، وزن اچ بھارے نے، لیکن زبان تے انتہائی ہلکے آسان، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، زبان پہ ہلکے، کوئی مشکل نہیں، اتنے ہلکے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کوئی زبان پہ بوجھ نہیں پڑا، پڑھنے دے اندر کوئی دقت نہیں ہوئی، اس دے باوجود پڑھے نہیں جاندے، اسی وجہ محدثین کرام نے جو بیان فرمائی کہ ذکر دے نال جب تک گناہوں تو پرہیز نہ ہوئے ذکر تاثیر نہیں پیدا ہو، اثر نہیں پیدا ہو، روحانیت پیدا نہیں ہوتی، جس وجہ تو ساڑا دل نہیں چاہتا کہ ذکر ہو، طبیعت بوجھل ہو جاندی جدوں ذکر شروع ہوئے، اسی وجہ کہ گناہوں تو پرہیز نہیں، اور زبان اتنی گندگی اور غلاظت بندہ بول چکا ہوتا ہے کہ وہ تو پکیزہ الفاظ کثرت نال نکلن یہ جی نہیں کر، فرماتے ہیں کہ ذکر نو اگر تسی جاری کرنا چاہتے ہو اپنی زبان نو تے پرہیز لا دو، اتنی دوا مؤثر نہیں ہوندی جتنا پرہیز بہتر ہو۔ ساتھ دوسری وجہ بیان کہ اس دے اتے ہمیشگی ساڑھے کولو جو کہ نہیں ہو سکتی، پھر ذکر کرنو جی نہیں چاہتا، ہمیشگی ہو جائے، دوام ہو جائے ذکر پر، تو خود بخود چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے زبان پہ خود بخود کلمات ذکر جاری ہو جائے۔ خودی مثال محدثین نے بیان فرمائی ہے کہ ایک بندہ ایک دن انہوں روٹی کھانا اتنا مل جائے کہ پوری طرح سیر ہو کے کھا لوے، اور پھر کئی ہفتے یا کئی دن انہوں کھانوں ملے ہی نہ، وہ کھائے ہی نہ، تو اس نے ایک دن دا وہ کھایا ہویا بھی فائدہ مند۔ اگر ایک شخص ایک دن کثرت نہ ذکر کرے پھر ہمیشگی نہ کر سکے، جو ذکر وہ جڑا کھانا ہے ایک دن دا زیادہ وہ بھی انہوں بیماری کرے، انہوں فائدہ حاصل نہیں ہوئے۔ اور تیسری وجہ محدثین جو بیان فرمائی ہو کمال فرماتے ہیں ساڑھے جدو ذکر زبان تے جاری ہوندہ ہے نا، ساڑھے ذہن ایک گل ہوندی ہے کہ تعداد پوری کرو، جلدی پڑھو اور تعداد پوری کرو۔ مثلا نماز تو بعد اذکار میں سکیا سبحان اللہ 33 باری کہنا، ساڑھی رفتار انہیں ہوندی ہے بس جلدی 33 باری پورا ہو۔ فرمایا اس رفتار تیزی گنتی پوری کرن دا دی جلدی جس وجہ تو اثر نہیں چاہیے تے ہے کہ وجود تے روب تاری اللہ دے نام دی حیبت تاری ہوئے، پھر ان الفاظ دے معنی مفاہیم دا علم ہوئے، پھر جیدہ ذکر ہو رہے ہو دی شان اور مقام اور بلندی اور تو آگاہ ہوئے، پھر اللہ دے نام دی برکات دے حصول دی نیت ہوئے، پھر متوجہ ہو کے یکسو ہو کے ذکر واسطے اپنے آپ نو خاص کرے۔ قرآن نے کی کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، ڈرتے ہوئے عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے، بلکہ قرآن نے تے مومن دی یہ پہچان دسی، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم،
فرمایا مومن صرف وہ ہے جنہوں دے سامنے اللہ دا ذکر ہوئے تو انہوں دے دل ڈر جاندے، وجود تے کپ کپی تاری ہو جائے، حیبت تاری ہو جاندی، مومن دی تے علامت۔ تد ہی فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کا ذکر جو ہے وہ دلوں کو اطمینان اور سکون دیتا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے، تو کس کے ساتھ؟ اللہ کے ذکر کے ساتھ، موسیقی کے ساتھ نہیں، گانے کے ساتھ نہیں، بری محفل اور بری مجلس میں نہیں، انہوں دے دل میں سکون ہوتا ہے۔ پھر فرمایا الا بذکر اللہ، خبردار الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر دلوں کو اطمینان سکون دیتا ہے۔ جیتے تواڈے دل وچ سکون آئے، راحت محسوس ہوئے، ذکر دی مٹھاس حلاوت محسوس ہوئے کہ سمجھو کہ تواڈے ایمان جڑا ہے اس نو اللہ نے نور اور روشنی عطا فرمائی اور اندر وجود وچ ایمان موجود ہے۔ اور جے کر ذکر کردیاں تھکو، ذکر کرنے وجود نو کچھ نہ ہوئے، ذکر کیتیا یا ذکر دی محفل مجلس ہی بیٹھیا بندے تے بوجھ اور بھار محسوس ہوئے، تو پھر اپنے ایمان دا گلہ کرے، ایمان دا محاسبہ کرے۔ قرآن نے کی فرمایا ہے، جس بندے دے وجود ذکر نہیں، زبان تے ذکر نہیں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جڑے ساڑھے ذکر نو چھڑ دے، ذکر تو اراز کرے، ذکر تو پھر جائے، ذکر نو عادت نہ بنائے، ذکر نہ کرے، ذکر تو نفرت کرے، اور ذکر الہی تو اپنے دل نو جڑا دور کر لے اور سخت کر لے۔ اللہ فرماندا ہے اے ہو جے بندے دی اساں دنیاوی زندگی معیشت گزران تنگ کر لیں، ذکر کے ساتھ کاروبار وچ برکت، جڑی چیز دیو گے اللہ کا ذکر، بسم اللہ زبان پہ جاری ہو، سبحان اللہ زبان پہ جاری ہو، تو کھانے چ، مال چ، رزق چ، کاروبار چ، جتھے بیٹھے ہو اللہ دی رحمت اور برکت نزول ہوئے گا۔ اللہ فرماتا ہے ایک تسی دنیاوی زندگی دی تنگ کر دیا، اور دوسری سزا کی دیا گے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا، قیامت والے دن اسی اندھا کر کے اٹھاوا۔ گویا ذکر تیری بصیرت ہے، ذکر الہی آنکھوں کا نور ہے، یہی وہ ذکر ہے جو آگے آگے نور روشنی کی صورت قیامت والے دن تیرے آگے پیچھے دائیں بائیں اسی کی روشنی ہو۔ یہی اللہ نور السماوات والارض، زمین و آسمان کا نور اللہ ہے، اور اس کا ذکر، اس کی یاد، تو پھر قیامت والے جب اندھا ہو کے اٹھے گا تو قال رب لما حشرتنی اعمی فقد کنت بصیرا، سوال کرے گا اے اللہ، اے میرے رب، میں نے انیا کر کے کیوں اٹھایا؟ دنیا تے میں ویکھدا سا، میری اکھاں ہے سن، میں نے اج بصارت تو کیوں محروم کیتا ہے؟ آواز آئے گی قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، میری آیات، میرا ذکر آیا تھا نا۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ذکر سننا بھی ہے، ذکر کرنا بھی ہے، قرآن سننا بھی ہے، قرآن پڑھنا بھی ہے۔ یہ جمعے کا سارا خطبہ جو ہے یہ ذکر ہے، اول سے لے کر آخر تک ذکر آپ سن رہے، یہ ذکر ہے۔ نماز سمیت اقیم الصلاۃ لذکری، پڑھیے، قائم کیجئے نماز میرے ذکر کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ،
اے ایمان والو، جمعے کی اذان آواز آ جائے تو دوڑو کس کی طرف؟ اللہ کے ذکر کی طرف۔ آپ اس وقت جھالتے ذکر میں، اس لیے تو اس میں اشارہ، کنایا، ادھر ادھر دیکھنا، یہ ساری چیزیں ممانت ہے۔ اسے بیٹھے جیسے نماز، صحابہ ایسے بیٹھتے جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے، سر ہلے نہیں اور پرندے اڑے نہیں۔ یہ حالت تھی، یہ کیفیت تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ یا اللہ تو سانو اندھا کیوں کیتا ہے؟ یقین جانیے جس دی زبان تے ذکر نہیں ہے وہ اندھا ہے، وہ گونگا ہے اور اندھا ہے۔ وہ کیا جانے کہ ذکر الہی کے فوائد اور اس کے ثمرات کیا ہے۔ قال کذالک، جواب آیا رب کی طرف سے، اسی طرح اتتک آیاتنا فنسیتہا، ہماری آیات آئی تھی نا، تو نے بھلا دی، تو نے یاد کیا، آیات کو پڑھا، وہ ذکر الہی کیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، آج تو بھلا دیا گیا۔ جو ہمیں بھلا دے ہم اس کو بھلا دیتے، آپ کو بھلا دیا گیا ہے۔ جڑا بندہ دی زبان تے ذکر جاری نہیں ہوتا، وہ اپنے دل دی حالت تے غور کر، اس کا دل سخت ہے، پتھر ہے اس کا دل۔ قرآن پاک دے الفاظ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ، ویل ہے ان سخت دلوں کے لیے۔ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ، فرمایا ان دلوں کے لیے جو سخت ہو گئے، پتھر ہو گئے۔ کس سے دور ہو گئے؟ من ذکر اللہ، قرآن کی نص، اللہ کے ذکر سے دور ہو کے دل سخت ہو گئے۔ کیا معنی؟ کہ جو ذکر نہیں کرتا اس کا دل سخت ہے۔ ذکر سے دل نرم ہوتا ہے، دل سے نرمی پہ، ذکر سے نرمی پیدا ہوتی، شفقت پیدا ہوتی، صلہ رحمی پیدا ہوتی، معاف کرنے کی عادت پیدا ہوتی، زبان میں برکت اور دل نرم۔ یہ قرآن کا ذکر تو پہاڑ سنے تو وہ بھی گر پڑے۔ فرمایا ویل ہے ان سخت دلوں کے لیے۔ ویل کا معنی ہے ہلاکت، بربادی، تباہی۔ اور ایک قول ہے مفسرین کا کہ ویل جہنم کے گڑھے کا نام ہے، اور اتنا گہرا گڑھا ہے جہنم میں جنہوں ویل کیا گیا۔ یہ اتو پتھر سٹیے تے 70 سال بعد وہ تہج پہنچ دے، اتھے جان گے وہ لوگ جن کے دل سخت ہے، اللہ کے ذکر سے غافل ہے۔ بھائی یہ بھی کوئی مشکل ہے؟ زبان پہ سبحان اللہ کہتے رہے، افضل و ذکر لا الہ الا اللہ پڑھتے رہے، یا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہتے رہے، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک کہتے رہے، یا صرف استغفر اللہ کہتے رہے، یا الحمدللہ زبان پہ جاری رکھنا۔ یعنی زبان پہ جاری رکھنا ہے، کون سا مشکل کام ہے؟ اس واسطے اللہ نے کثرت کا حکم دیتا ہے، کثرت کے ساتھ۔ اور قرآن پاک میں فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، جڑا بندہ ذکر سے اپنا رخ موڑ لے، ذکر چھوڑ دے، ذکر نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص جو ایک شیطان مقرر کر، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہی ہے اس کا ساتھ، وہ پڑھنے نہیں دیتا، وہ دل جوام اور ایسے خیالات لاندہ ہے کہ ذکر بندہ کر ہی نہیں سکتا۔ ساتھ ساتھ شیطان ہے، اس کے ساتھ لگا ہوا ہے شیطان، نہیں پڑھنے دیتا۔ خیالات کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی یہ سوچ کبھی وہ سوچ، سوچوں میں اس کو مصروف کر دے گا، وسوسے ڈالے گا، شیطان اس پر مسلط ہے۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ،
اللہ فرماتا ہے ان پر شیطان ایسا غلبہ پا لیتا ہے کہ وہ ذکر کرنے ہی نہیں دیتے، بلا دیتا ہے اس کے ذکر کو، نہیں کرنے دیتا۔ تجربہ کرے، شیطان پوری کوشش ہوتی ہے کس کی زبان پہ اللہ کا ذکر نہ ہو۔ گالی ہو تو خوش ہے، فریش ہے، غیبت ہو تو فریش، خوش بیٹھا، لیکن اللہ کا ذکر فانساہم ذکر اللہ، شیطان نے بھلا دیا ہے آپ کو ذکر۔ اور قرآن پاک نے حکایت مبارکہ تے متنبع کیتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہوئے کوئی بندہ آکھے میں تو شیطان کوئی نہیں آندا۔ فرمایا بعض دفعہ اپنے مالی مصروفیات، کاروباری مصروفیات اور اولاد کی مصروفیات اللہ کے ذکر سے دور کر دیتے۔ قرآن پاک دے الفاظ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے مال، تمہارے کاروبار، تمہاری تجارت اور تمہاری اولاد تمہیں غافل نہ کر دے کہیں اللہ کے ذکر سے۔ مال کماؤ، اولاد کو وقت دو، زبان پہ ذکر جاری رہے، زبان تر رہے اللہ کے ذکر سے۔ جو ہی بندہ ذہن میں آئے، خیال آئے، کاروبار سے تھوڑی سی مصروفیت سے وقت نکلے، فوری زبان پر اللہ کا ذکر۔ تمہیں واٹا مال اور تھوڑی اولاد ان ذکر سے غافل نہ کر دے تو جے تسی اس طرح شکار ہو گئے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، فرمایا جڑا شخص اللہ کے ذکر کو چھوڑ دے یہ خسارے میں، گھاٹے میں ہے، گھاٹے کا سودا ہے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، انسان گھاٹے میں، ذکر چھوڑنے والے خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ ایک تو ہوتا ہے چلتے پھرتے ذکر، بیٹھے اٹھتے ذکر، اور ایک ذکر کے لیے الگ اپنے آپ کو خالی کر لیں، دنیا سے الگ، بالکل دنیا سے الگ تھلگ۔ ایک تو ہے نا رہبانیت کہ مال بھی چھوڑ دے، کاروبار بھی چھوڑ دے، بیاہ بیوی بچے سب کچھ بھی نہ ہو، جنگلوں میں نکل جائے، یہ جائز نہیں۔ اولاد بھی ہو، مال بھی ہو، کاروبار بھی ہو، سب کچھ ہو، لیکن پھر بھی کچھ دن کچھ وقت خالی اکیلے تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر۔ وہ حدیث بھی ہے نا صحیح البخاری اندر کہ 7 بندے ہو جانے جنہاں اللہ قیامت والے دن اپنے عرش دا سایہ دے سی، انہاں 7 بندے آج ایک بندہ کیڑا ہے جڑا اکلا بہ کے ذکر کرے، اکھاں چوں آنسو آ جائے، بندیاں دے سامنے تے آ ہی جانا، دعا کرو، دعا کرنے والا بھی روے تے دوجے بھی کوئی ساتھی رو رہے ہیں تے بندے نوں رونا تے آ ہی جانا۔ یہ تو ہے، اس کے تو اجر ثواب نیت کے مطابق ہے نا۔ اکلے ہم بیٹھا ہوئے تے اللہ دا ذکر ہوئے تے اکھاں چوں آنسو جاری ہون، اللہ قیامت والے دن عرش دا سایہ تھا۔ اکلے ہم بیٹھ، قرآن نے کی فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، یعنی اسی خلاف تے اس چیز دے ایسا نہ کہ جنگل چ نہیں نکلنا، قبرستان ہی نہیں نکلنا، دریاواں تے نہراں دے کناریاں تے ذکر اذکار دیاں محفلاں نہیں سجانیاں، لیکن اساں تے بالکل ہی ذکر چھاڑ دیتا ہے۔ کیا معنی ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا؟ سورۃ المزمل، اللہ کا اپنے رب کے نام کا ذکر کر اور دنیا سے کٹ کے الگ ہو جا۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، خلائق سے کٹ جا، مخلوق سے کٹ کے الگ ہو کے اللہ کا ذکر کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حراء جانتے ہیں سر، دنیا سے الگ ہو جاتے، نبوت کے بعد بھی، نبوت سے پہلے بھی۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، دنیا سے الگ ہو جا، کٹ جا دنیا سے اور میرا ذکر کر۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، کامیاب ہو گیا وہ بندہ جس نے اپنے دل کو پاک کر لیا اور اپنے رب کا ذکر کیا۔ دل پاک کس سے ہوتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے۔
دل نو زنگ لگ جاتا ہے، اترتا ہے اللہ کے ذکر سے، دل سخت ہو جاتا ہے، نرم ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو، کثرت کے ساتھ۔ عام عبادت دے وچ معیار رکھیا ہے، ذکر وچ کثرت رکھی۔ نماز پڑھو سونی پڑھو، باویں تھوڑی پڑھو، 2 رکعت نفل پڑھو تھوڑے پڑھو، سونی سم۔ ذکر دے بارے فرمایا کثرت کثرت کثرت۔ اکثر آیات جتھے ذکر آئے گا ساتھ لفظ کثرت آئے، فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، سب سے بڑی چیز اللہ کا ذکر ہے، اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں۔ تو جڑا بندہ ذکر کرتا ہے نا، اس کا ایک انہوں فائدہ بھی حاصل ہوتا کہ اللہ کا ذکر زبان تے ہمیشہ جاری رہے، تو جدوں پھر اوکھا ویلا ہوئے اس ویلے اللہ اس نو پھر تنہا نہیں چھڑ۔ رابطہ ہوندہ ہے نا، تعلق ہوندہ ہے، محبت ہوندی ہے، پیار ہوندہ ہے، تعلق قائم ہویا ہو۔ جدوں بندہ کسی مصیبت اچانک پھنس جاوے نا، راہ تے جانے آ جائے، کسی قانونی شکنجے چھا جائے، پھنس جائے، تو پھر فوری بندے ذہن چ وہ بندہ سب تو پہلے آتا ہے جڑا وہ ذہن چ ہوئے کہ میں نے چھڑا سکتا۔ پھر اس طرح تعلق ہوئے تو بندہ خوش ہوتا ہے، مطمئن ہوتا ہے، کوئی گل نہیں، یہ مسئلہ پیش آ گیا، فلاں نال میرا تعلق ہے، وہ ایڈا بڑا افسر ہے، ایڈی بڑی عہدے تے وہ میں نے چھڑا لے۔ تو جہد نال تعلق ہوئے، رابطہ ہوئے، تو جے نہ ہوئے تو بندہ آتا یار بندہ تے جانو ایسی، لیکن آج کل میرا رابطہ نہیں ہوتے نا، ہوں اوکھے ویلے میں کیویں رابطہ کراں، سوکھے ویلے تو میں کیتا نہیں۔ عام طور تے میں نہ وہ خوشی چ گیا، نہ غمی چ گیا، نہ کوئی تعلق رہا، نہ رابطہ رہا، ہوں وہ میری کس طرح بات سنے گا؟ وہ تو کہے گا کہ وقت کی ضرورت پئی، وہ پریشان ہویا، اوکھا وقت آئے تو میں تینوں یاد آیا، تو فلاں وقت میرے کام نہ آیا، فلاں جگہ خوشی غمی چ نہ آیا، تیرا میرا تعلق ہی ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا، رابطہ ہی نہیں۔ تو جے رابطہ قائم ہوئے تو بندہ مطمئن ہوتا ہے کہ میرا اس کا تعلق قائم، رابطہ قائم، تے ذکر دی یہی حالت کیفیت ہے۔ جدو اوکھے مصیبت پریشانی آسو، اللہ اس ویلے توڑا اس تعلق نو جڑا توڑا تعلق قائم سی فوری ذہن چھاوے۔ کون؟ اللہ۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا سی؟ جدو رسول اللہ نے فرمایا نا سب تو بڑا تعلق تو رسول اللہ دے نال سی، تے حضور آئے تے فرمایا عائشہ جے گناہ تیرے کل غلطی ہو گئی ہے تے اللہ کل معافی مانگ لے۔ بندہ خطا کار ہے، غلطی ہو جاتی، جے ہوئی ہو ایک اقرار کر لے تے دوسرا اللہ کل واستغفر لذنبک، اپنے گناہ دی معافی مانگ۔ تے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دیا فوری میرے ذہن چ کی آیا، انما اشکو بسی و حزنی اللہ، میں اپنی شکایت عرض کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے۔ پھر اللہ نے چھاڑ دیتا ہے نہیں، پھر امی عائشہ فرما دیا اس دن میں نے پتہ لگیا کہ میری شان کی اللہ نے وہ آیات نازل کی دیا، میری شان میری برات میری پاکیزگی طہارت جڑی قیامت تک محراب دے اندر مساجد دے اندر آیات دی تلاوت ہوئے گی۔ اللہ نے مسئلہ حل کیتا ہے، دکھ دور ہویا ہے۔ انما اشکو بثی و حزنی اللہ، اللہ نو یاد کی۔ یونس علیہ السلام نال تعلق اللہ دے نال قائم سی، تو جدو مچھلی دے پیٹ چ گئے پھر کیڑی دعا دے وچ ہے ہی کوئی نہیں۔ جڑی قرآن دی آیت ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا دا دعائیہ جملہ کیڑا ہے؟ عہد نہیں فرمایا جس طرح ربنا آتنا، اے اللہ تو عطا فرما دے، یہ تو اللہ کا ذکر ہے خالص، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی نہیں، میں ہوں جس نے زیادتی کی یا مجھ سے ہی یہ سب کچھ ہوا، تیرے سوا کوئی نہیں۔ بس اتنے الفاظ کہے، کتنے الفاظ تھے، اللہ کے ساتھ تعلق، رابطہ، محبت قائم ہوئے۔ وہ بخاری دی حدیث ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت دے نیچے آرام کر رہے ہیں، صحابہ کرام جنگل قریب قریب درختاں جھاڑیاں دے نیچے جا کے، سایہ تھوڑا سی، جتنا جتنا سایہ ہے سی، کوئی کسی جھاڑی تھلے، کوئی کسی درخت تھلے، کوئی کسی درخت تھلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت انہیں خاص کر دیتا کہ یہ درخت اچھا ہے تے گھنا ہے تے یہ وچ سایہ اچھا ہے، رسول اللہ اتنے آرام کر۔ حضور نے تلوار درخت نہ لٹکائی تے آپ لیٹ گئے۔ راستہ راہ گزری سی، دیکھا ایک مشرک نے، کافر نے گزریا، انہیں پہچان گیا یہ تے رسول اللہ علیہ وسلم۔ تلوار بھی اتنے کھڑی ہے، کیوں نہ تلوار اتار کے تے رسول اللہ نے قتل کر دیا۔ نہ تلوار اتاری تے نبی علیہ السلام آواز دیتی، جگایا، تلوار ہاتھ چ پتہ کی آندا ہے تانوں کو میرے کولو کون بچا سی؟ رسول اللہ دی زبان ایک کو جمع اللہ، بس اللہ دا نام ہی لیا ہے، ہاتھ کافر دا کم گیا تے ہاتھ دے وچوں تلوار ہی گر گئی۔ اللہ کے ساتھ رابطہ ہو، تعلق ہو تو پھر مشکل ویلے، جدو مشکل بڑے، مصیبت بڑے، نہ بندہ نماز پڑھے، نہ ذکر کرے، نہ قرآن پڑھے، نہ اللہ کے ساتھ رابطہ ہو، نہ تعلق ہو، جدو دکھ بڑے پکارے، اس ویلے وہ آواز تے آندی ہے میرے بندے یہ ساریاں محبتاں تے تعلق نال ہوندی۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، ذکر اللہ کا کثرت کے ساتھ کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تے کامیاب ہو جاؤ۔ حدیث پاک جامع ترمذی اندر سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں سب سے اونچا عمل اور تمہارے مالک کے ہاں پسندیدہ عمل کیا ہے؟ فرمایا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی یہو جہا عمل دسو جڑا اللہ نے بہت زیادہ پسند ہوئے۔ حضور نے فرمایا اللہ نو او بندہ پسند ہے جنہوں ذکر کردیا موت آ جائے۔ من کانا آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ، اے پھر تقدیر اللہ مرتے وقت اس نو ہی نصیب کرتا جے جیدہ زندگی لا الہ الا اللہ تعلق تے محبت تے پیار ہوئے۔ کنی پیاری موت ہے کہ تو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوئے ادھو موت آ جائے۔ آپ نے فرمایا کسی ذکر پر موت آئے، دوام ہمیشگی زبان تر ہو اللہ کے ذکر سے۔ ایک اور حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جہاں بندے بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرے، بیٹھے ہوں اللہ کا ذکر ہے، یہ آپ سارے بیٹھے اللہ کا ذکر جاری ہے۔ میں اور آپ سارے اس وقت ذکر الہی میں ہے تو بشارت سنیے، حدیث پاک سنیے، جہاں کوئی کام بیٹھی ہو یذکرون اللہ، اللہ کا ذکر کر رہی ہو، اللہ کے فرشتے اپنے پروں سے اس پوری مجلس کو گھیر لیتے۔ وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ان پر غالب آ جاتی ہے، ڈھانپ لیتی ہے اللہ کی رحمت۔ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، ان پر سکینت سکون طاری ہو جاتا ہے، اور اللہ ان بندوں کا ذکر فرشتوں میں شروع کر دیتا ہے، فخر کرتا ہے اللہ یہ ہے میرے بندے، دیکھو فرشتوں میرے بندے میرا ذکر کر رہے، میرے جو یاد کر رہے، یہی ہیں وہ جن کے بارے میں تسی یہ کہندے سو کہ یہ زمین میں جا کے قتل و غارت کریں گے، فساد کریں گے، یہ تو میرے ذکر میں ہے۔ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے عظیم صحابی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب رشتہ دار، جو آپ کے جن کی بہن رسول اللہ کے حرم میں ہے، گھر میں ہے، خاتمے وہی ہیں، خال المومنین ہے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ مسجد تشریف لے آئے تھے، لوگ اللہ کے ذکر میں مصروف تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، یتدارسون بینہم، آپس دے اندر درس و تدریس، دین سمجھانے کا ذکر، محفل جاری تھی، قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن سمجھ رہے تھے، سمجھا رہے تھے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ متوجہ کیتا، فرمایا تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہنے لگے امیر معاویہ اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے، اس کا ذکر پڑھ رہے ہیں، اس کا قرآن پڑھ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ فرمایا قسم دے سکتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو؟
انہوں نے کہا جی اللہ کی قسم اسی لیے بیٹھے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تو قسم تواڈے کول اس واسطے نہیں چکوائی کہ تواڈے اوتے کوئی بدگمانی ہے، بلکہ حدیث اسی طرح ہے کہ رسول اللہ تشریف ایک باری لے آئے مسجد میں، لوگ اس طرح بیٹھے جس طرح آپ بیٹھے ہیں۔ نبی علیہ السلام انہوں کو پوچھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کے ذکر کے لیے، تلاوت کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ فرمایا قسم دے سکتے ہو؟ ان صحابہ نے قسم دیتے۔ رسول اللہ نے فرمایا سی میں بھی تواڈے کول قسم بدگمانی واسطے نہیں چوائی، بلکہ میں تو خوشخبری دینا چاہتا سا کہ اس وقت اللہ عرش پہ تم پہ فخر کر رہا ہے۔ اللہ عرش پہ فخر کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اللہ فرماتا ہے جس طرح تیرا میرے بندے میرے بارے گمان ہے میں اس طرح پیش آؤں گا، تو اسے بندوں میں ذکر کریں گا تو فرشتوں میں کروں گا، تنہائی میں کریں گا تو میں بھی اپنے دل میں تیرا ذکر کروں گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا۔ بلکہ فرمایا سب سے بہترین عمل جڑا بندے نو اللہ دے عذاب تو بچاندے آگ کو ٹھنڈی کر دیتا ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ سب سے بہترین ذکر یہ ہے کہ زبان پہ استغفار کہ کلمہ استغفار کو جاری کر۔ رب نے قرآن کی فرمایا جو چیز چاہیے دی ذکر سے مل جائے، بے اولاد ہو تو استغفار کر، ارکان سالی ہے تو اللہ کا ذکر استغفار کر، مال چاہیے کاروبار چاہیے تو اللہ کا ذکر استغفار۔ سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہ صحیح سند سے یہ واقعہ موجود ہے کہ آپ کو ایک بندہ ہے، اس نے کہا امام صاحب دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے، فرمایا استغفار کر۔ تھوڑی دیر گزری ایک اور بندہ ہے، امام صاحب کا سالی ہے بارش کے لیے دعا کر دو، فرمایا استغفار کر۔ تیسرا بندہ آیا کہنے لگا جی مال دی کچھ کمی ہے، فرمایا استغفار کر۔ کہنے لگا پھل تے پانی، پھل چاہیے اور باغات سکے نے، فرمایا استغفار کر۔ شاگرد کہنے لگے استاد جی بیماریاں مختلف علاج ایک کو، کئیاں کول پڑی ہوندی ہے نا کیما کول پڑی ہکو تے علاج بیماری جیڑی بھی ہوئے، ہاں جیڑی بیماری دا بیمار جیڑا بندہ آیا تو سا ایکو ہی وظیفہ دسے استغفار۔ فرمایا میں اپنے کولوں تو نہیں دسیا، یہ تو قرآن نے دسیا۔ قرآن نے کی فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ کا ذکر استغفار کرو، اللہ بخشنے والا مہربان۔ یہ استغفار کرو گے تو ہوئے گا کہ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تبارک و تعالیٰ موسلادھار بارش نازل کرے گا، کا سالی توڑی دور کر دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، توڑی اولاد دے ذریعے اور مال دے کے توڑی مدد فرمائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، توڑے واسطے نہراں میں چشمے جاری کر دے گا اور توڑے واسطے باغات اگا دے گا۔ جے کلمہ استغفار زبان پہ جاری رکھو۔ قرآن اللہ نے فرمایا جب تک استغفار کرتے رہو تو میں تنہوں عذاب نہیں دیاں گا، میرا بات۔ حتیٰ کہ دنیا تے کافر نو استغفار دا فائدہ ہوتا ہے۔ قرآن چ اللہ پاک نے بیان فرمایا جدوں ابو جہل نے بیت اللہ دا خلاف پکڑیا نا ایک باری تو کہنے لگا اے اللہ اگر یہ تیرا نبی سچا ہے تو ساڑھے ہوتے پتھراں دی بارش کر، حالانکہ چاہیے سی کی کہنا یہ تیرا نبی سچا ہے سن ہدایت ہے۔ کافر غصے میں تھا، کہنے لگا اے اللہ اگر تیرے نبی سچا ہے ساڑھے دے پتھراں دی بارش کر دے۔ جواب آیا کہ جس شہر وچ میرا نبی ہوئے تے تسی استغفار بھی کدے کدے کردے ہو اتھے میں عذاب نہیں آتا۔ فرمایا ایک شرط تے ہے کہ وَأَنْتَ فِيهِمْ مَا كَانَ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، تسی ہوو تے عذاب نہیں آندا۔ اور دوسرا فرمایا جتے استغفار ہوئے اتھے پھر میں عذاب نازل نہیں کرتا۔ ذکر کثرت دے نال سارا قرآن پڑھو، جتھے بھی ذکر دا تذکرہ آئے گا نا، ایک بڑی طویل آیت قرآن پاک سارے اعمال دا ذکر فرمایا، آخر تے جا کے گل اللہ نے ذکر پہ ختم کی کہ ذکر الہی اور کثرت کے ساتھ انجام ذکر ہوئے۔
ساریاں خوبیاں ہون تے آخری عمل ذکر ہوئے، زبان پہ ذکر جاری۔ قرآن دی آیت فرمائے ان المسلمین والمسلمات، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے مرد اور کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والی عورتیں، مغفرت ان کے لیے اور اجر عظیم بھی ان کے لیے۔ زبان پہ ذکر الہی کو جاری رکھیں۔ روزے کی حالت میں ذکر ہو، سونے پر سہاگا ہے نا، زبان تو روزہ بھی ہوئے، وجود روزے نال ہوئے تے زبان تے اللہ دا ذکر ہو، اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی۔ کم از کم ماہ رمضان روزے کی حالت میں پورا وجود روزے جو ہوئے، زبان پہ اللہ کا ذکر ہو، رات کو قرآن آپ تراویح میں سن رہے ہو، اس سے بڑی فضیلت اور درجے کی بات کیا ہے۔ گزارش کروں گا کہ چند گنتی کے دن ہے، چند راتیں رہ گئی ہے نا، آج 10ویں تراویح آئے گی، چند دن رہ گئے، گویا 10 دن تو گزرے گئے، 10 تراویحیں تو آج خط پوری ہو جائیں گی، تو پیچھے چند دن کی تراویح ہے۔ رات کو اہل محلہ کو دیکھ کے پریشانی ہوتی ہے کہ اتنے بندے تراویح میں، یہ سارے محلے کے لوگ ہیں نا، تو آپ تراویح میں کہاں ہوتے ہیں؟ وہ کاروبار کا وقت تو نہیں ہے، تو رات چند دن ہے، تھک گئے آپ۔ پہلے دن تعداد زیادہ تھی، دوسرے دن کم ہوتی اب 2-2.5 صفوں پہ آ گئی۔ کیا کرتے ہیں آپ جا کے؟ یعنی افطاری میں اتنا کھائیں تاکہ تراویح پڑھ سکیں، تراویح کے بعد کھا لیں جو چیز کھا لیں۔ رمضان بھوک کے لیے ہے، کھانے کا مہینہ نہیں ہے، بھوک کے لیے ہے، بھوک کی احساس کے لیے ہے، کم کھانے کے لیے ہے ماہ رمضان، زیادہ کھانے کے لیے رمضان نہیں آیا۔ اتنا کھاتے ہیں کہ رات کو کھڑا ہی نہ ہو سکے، لیٹے ہوتے ہیں پیچھے، جو 4 ہوتے ہیں وہ بھی لیٹے ہوتے ہیں، ہر 2 کے بعد لیٹ رہے ہوتے ہیں۔ بس گیا اس طرح لگتا ہے کہ فون کرو کہ بیچارہ ایمبولینس منگواؤ، جا رہا ہے، اللہ سے ڈرے۔ چند دن ہے، کھپائیں اپنے آپ، تھکائیں اپنے آپ۔ سب سے بہترین تھکاوٹ ہے کہ نماز کے ذریعے ہوا، اس سے بڑی پیاری تھکاوٹ اور کیا ہو سکتی۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک سوچ جاندے ہیں، گناہوں سے پاک تھے، ہم تو گناہ گار ہیں۔ امی عائشہ نے ترس آیا، یا رسول اللہ اتنا؟ رب نے آسمان سے کہا قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، او میرے پیغمبر تھوڑا کھڑے ہو۔ اتنی عبادت کثرت کے ساتھ ہو کہ اللہ کہے کہ تھوڑی عبادت کرو۔ تو رات چند دن ہے، گنتی کے دن ہے، کیا 20 دن آپ 1-1.5 گھنٹہ اللہ کے لیے نہیں نکال سکتے؟ کیونکہ سامنے کھڑے ہو، اپھارے چڑے ہوئے ہیں، بیماری میں مارے ہوئے سارے، تھکے مارے بیچارے، اللہ سے ڈرے۔ عبادت اللہ کی، قرآن اللہ کا تلاوت ہو رہا ہے، آپ آ کے سنیں، اور قرآن کے لیے اپنا وقت، رات کا سہانا وقت ذرا امام کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، ہماری کمی کوتاہی سستی کو دور کرے۔ کوشش کریں تراویح میں، کیا خیال ہے انشاءاللہ یہ تراویح جہاں جہاں بھی آپ کہیں جہاں جہاں مسجدوں میں ہے تراویح پڑھیں، اور اہل محلہ سے گزارش ہے کہ اس مسجد کی رونق کو بڑھائیں، دوبالا کریں، یہاں آئیں، یہاں لے آئیں، جو کھانا پینا ہے یہاں بیٹھیں اور چلتے رہیں، کھاتے رہیں، پڑھتے رہیں، سنتے رہیں، قرآن سنیں، اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ یہ وقت ہو سکتا ہے چلتے چلتے سانس رک جائے اور آئندہ سال ماہ رمضان آپ کی زندگی میں نہ ہو،
تو ان لمحات کو غنیمت جانیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمد للہ رب العالمین۔